مقصد کے لیے ہم بار بار اس بات سے احساس دلا رہا ہوں کہ جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اتنی تیزی سے ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ موت تک کوئی بھی وقت معین نہیں ہے کہ 1 سال کے بعد آئے گی، 10 سال کے بعد آئے گی، 10 منٹ کے بعد آئے گی، 1 منٹ کے بعد آ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ہم نے اگر اپنے معاملات کو صحیح نہ کیے، اللہ معاف کرے ہمیں اس قبر کے عذاب سے اور پھر جہنم کے عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اور اس کی جو اصل جو چیزیں ہمیں مرنے سے پہلے نظر آنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ہماری خود ایک عذاب بن چکی ہے۔ زندگی کے اندر ہمارے جو ہے وہ پریشانیاں، دشواریاں اور اللہ معاف کرے کیا کچھ آ رہا ہے، اور ہم اور آپ اس پریشانی کے اندر حواس باختہ ہو کر اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں اور نبی کی سنت کے خلاف ہمارے اعمال ہو رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، اس خسارے سے نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ بھائی ایک تیری چاہت ہے اور میری چاہت۔ ہمیں اگر اپنی چاہت کو پورا کرنا ہے، اس چاہت کو ہمیں اللہ کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تجھے وہ دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، ورنہ میں تھکا دوں گا اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو یہ ایک ایسا فارمولہ ہے، ایسی بات ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ زندگی کے معاملات کو جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آگے معاملہ چلے گا کیسے؟ ہم اپنی زندگی کی پریشانیاں، دشواریاں اتنی زیادہ نظر آتی ہے کہ ختم نہیں ہوتی کہ دوسری چلی جاتی ہے، اور ہم اور آپ کی بس ایک ہی جواب ہوتا ہے، آج یہ کام کر لوں پھر یہ کروں گا، ابھی یہ مسئلے حل ہو جائیں تو پھر یہ مسئلہ حل کروں گا، ابھی ایسا ہوگا تو پھر یہ ایسا کروں گا۔ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہی سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا عذابی کیفیت، یہ لعنت میں انسان مبتلا ہے، یہ اندھا پن ہے، یہ بہرا پن ہے، یہ گنگا پن ہے۔ خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھ۔ جب اللہ کسی پہ فضل فرماتا ہے تو اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جب فضل فرماتا ہے اس کے ساتھ معاملات میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ آسانی کا مطلب ہم نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ جنت کی طرح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ سب سے بڑا ایک اور دھوکہ ہے کہ دنیا جنت کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، وہاں پر وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اور ہم سوچتے ہیں، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے۔ یہاں چاہت کے خلاف ہوتا ہے، اگر ہم اس چاہت کے خلاف پہ راضی ہو گئے تو ہمارا دل، اس کا مطلب ہے دل مطمئنہ ہو گیا کہ اللہ کی ہر چیز پر ہم راضی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہو رہا، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں، میری خواہش یہ ہے، اللہ معاف کرے، یہ بڑی خطرناک معاملات ہیں۔ ہمارے یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی چاہت جب ہوگی نہیں تو امتحان میں نہیں آئے گا، لیکن جہاں چاہت ہوگی بھائی اس کا امتحان دینا پڑے گا۔ دیکھو ایک بار بار سمجھا، جیسے میں نے پہلے حدیث قدسی سنا، ایک تیری چاہت ایک میری چاہت۔ جب یہ چاہت ہی دل کے اندر ختم ہو گئی، جھگڑا ہی ختم ہو گیا، پھر امتحان کس بات کا؟ پھر کس چیز کا امتحان لیا جائے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ جو میری چاہت میں یہ راضی ہو گیا، تو اب اس کا امتحان کیا؟ اور یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ دولہ کے نام سے، مشہور بزرگ ہیں، ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں جو ہے وہ سیلاب آ گیا، اکثر گاؤں میں سیلاب آتے رہتے ہیں۔ جب سیلاب اتنا بڑھ گیا کہ اب ایک دیوار رہ گئی، اگر یہ دیوار ٹوٹ جائے گا تو سارا پانی جو ہے وہ گاؤں کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وہ جاتے ہیں بھائی اب تو کیا کریں، چلو حضرت کے پاس چل کے جو ہے وہ حضرت سے کہتے ہیں، دعا کراتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہے نہیں، چلو بھائی شاہ دولہ کے پاس چلتے ہیں۔ سب مل کے جو ہے وہاں پہ شاہ دولہ کے پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت سے کہتے ہیں، حضرت پورا گاؤں جو ہے وہ ڈوب جائے گا، ایک دیوار رہ گئی، اگر یہ دیوار گر گئی تو ہم سب جو ہے وہ سیلاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شاہ دولہ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، چلو بھی چلتے ہیں وہاں پہ۔ شاہ دولہ جب چلنے لگے تو وہاں سے انہوں نے گھوڑا اٹھا لیا، اپنا یا بیلچا اٹھا لیا، جو بھی ان کے پاس ہوا، اور وہاں پہ جانے کے بعد جو ہے اس دیوار کو توڑنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا، ہم تو کہہ رہے ہیں دیوار کو توڑنے سے بچائیں، آپ ہی دیوار کو توڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جہاں مولا وہاں شاہ دولہ، اگر اللہ چاہتا ہے کہ یہ دیوار رک رہی ہے اللہ کے اس پہ تو میں اس کو توڑ دوں گا،
تاکہ اللہ کی جو چاہتا ہے وہ پورا ہو جائے. اگر دیوار رکاوٹ ہے تو رکاوٹ ہی گرا دوں گا میں, کیونکہ جہاں مولا وہاں شاء اللہ. تو یہ ہے اصل کامیابی. ہم اور آپ صبح سے لے کر رات تک اللہ کے حکم کے, اللہ کی خواہش یا اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں. کیسے حل ہوگا یار؟ ہاں ایک طریقہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی اسی طریقے سے ہوگا جب آپ اپنی خواہش کو اللہ کے حوالے کریں اور دل کے اندر خواہشات پیدا ہی نہ ہو, تو پھر تو آسان ہے, مسئلے حل ہو گئے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو امتحان میں ڈالا گیا وہ اسی بنیاد پہ ڈالا گیا کہ اولاد کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے. نہ اولاد ہوتی نہ یہ امتحان ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں گے تو ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت عملی ہے, اور اس کے اندر کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں, جن کے اندر فنانیت آ جاتی ہے. اللہ جو تیری مرضی. اگر نقصان ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اگر فائدہ ہو گیا تو اللہم لک الحمد لک. لیکن یہ ساری باتیں دل کے بننے سے بنتی ہیں. کسی بزرگ کا واقعہ نام مجھے یاد نہیں ہے میرے پاس سے, اصل مقصد تو کام ہے, نام سے کیا کرنا ہے. ایک بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں کو درس دے رہے تھے. تو کسی نے آ کے بتایا, مالدار بزرگ تھے, کسی نے آ کے بتایا حضرت کہ آپ کا جو جہاز ہے جس میں مال جاتا ہے وہ ڈوب گیا. اچھا, تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر انہوں نے کہا اللہم لک انا للہ و انا الیہ راجعون. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بنی انہوں نے کہا اللہم لک الحمد لک. تھوڑی دیر خاموش رہے, اس کے بعد انہوں نے کہا اللہم لک الحمد لک. اب بات تو لوگوں نے کہا یا حضرت جہاز ڈوب گیا, اللہم لک الحمد لک پڑھ. تھوڑی دیر پھر خبر آئی, حضرت وہ جہاز آپ کا نہیں تھا, کسی اور کا تھا. آپ کا جہاز بالکل سلامت ہے اور منزل تک کل تک پہنچ جائے گا. پھر انہوں نے تھوڑی دیر رکے, پھر انہوں نے کہا اللہم لک الحمد لک. تو جو خدام تھے یا محبین تھے, انہوں نے حضرت ایک بات پوچھنی تھی, پوچھو بھائی. حضرت یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جو چیز بچ گئی تو اللہم لک الحمد لک پڑھا, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو چیز ڈوب گئی آپ نے اس کا اللہم لک الحمد لک کیوں پڑھا. انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب اس نے خبر لے کر آیا کہ جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی. میرے دل میں کیا اس کی کوئی تکلیف ہے, میرے دل میں اس کی کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ نہیں, میرا دل بالکل مطمئن ہے. تو میں نے کہا اللہم لک الحمد لک. اب جب دوسری دفعہ خبر لے کے آیا کہ جہاز جو ہے وہ تو بچ گیا پورا, مال صاحب صحیح ہے, تو پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی. تو دیکھا کوئی ایسی دل کے اندر کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کہ کیا کہیں گے اس کے الفاظ میں, بہرحال کچھ فہمی تو نہیں ہے, کوئی خوشی محسوس تو نہیں کر رہا. تو دیکھا کہ دل میں کوئی ایسی خوشی نہیں, بچ گیا, اللہ کا شکر ہے. پھر میں نے کہا اللہم لک الحمد لک. اصل میں یہ میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کرنے کے بعد یہ کلمات کہے. بات یہی ہے کہ جب دل بن جائے گا یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ورنہ یہ نقصان ہو رہا ہے, یہ ایسا ہو جائے گا, یہ نقصان میں ہونے نہیں دوں گا, یہ مسئلہ میں حل ہی ہوتا ہے, برباد. ارے بھائی تمہارے پاس طاقت ہے کیا؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسی کا تو نام ہے جس کو ہم اور آپ روز اللہ معاف کر, اللہ کہتا ہے میں سب معاف کرتا ہوں, شرک معاف نہیں کرتا. اور یہ شرک ہی تو ہے. کیا میرے پاس طاقت ہے کہ میں کوئی چیز کو صحیح کر سکتا ہوں؟ کیا میرے پاس طاقت ہے کہ میں فلاں معاملہ کو حل کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنا فائدہ کر سکتا ہوں؟ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ایمان اور عقیدہ ہی تو بنانا ہے. یہ دل کا بنانا یہی تو بنانا ہے کہ مجھے اس بات کا ایمان ہو کہ جو کرے گا اللہ کرے گا, اللہ میرے لیے اچھا ہی کرے گا. بھائی یہ وہ حقیقت ہے کہ جس میں ہم اور آپ مبتلا ہیں. ابھی تو جیسے کہتے ہیں اللہ تو معافی تو مل ہی نہیں رہی, اور سارا معاملہ معافی کے بعد شروع ہوگا. شرک میں فلاں نقصان ہو جائے گا, فلاں مجھے نقصان پہنچا دے گا, فلاں کام ایسا ہو جائے گا میں بھوکا مر جاؤں. ارے بھائی یہ سب کام تو اللہ کرتا ہے. اور جب میں یہ بات سوچوں گا, مجھے بتا دو, اگر کہا جائے کہ بھائی یہ 200 کلو کا پتھر ہے, اس کو یہاں سے کھسکا دو, اب آپ بتاؤ کیا ہوگا؟ آپ کی طاقت ہے 200 کلو کا پتھر کھسکا سکے؟ نہیں ہے طاقت. آپ پریشان ہی ہوگے, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. ایک 200 کلو کا پتھر تو کھسکا نہیں سکتے آپ. اور چلے ہیں ہم اللہ کے, اللہ معاف کرے, اللہ کے منشا سمجھ کو, اللہ جو چاہتا ہے ان کی منشا کو بدلنا نہیں کر سکتے. دیکھو نہیں کر سکتے. ہاں اس کا طریقہ ہے, اس طریقے سے یہ چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں یہی بات کو سمجھنا ہے
اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ ہر آدمی فنکار ہے لیکن رزلٹ اس کا کچھ بھی نہیں آ رہا. نہ صرف کچھ نہیں آ رہا بلکہ نیگیٹو آ رہا ہے. ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں, ہمارے عقائد بگڑ رہے ہیں, ہمارا ایمان بگڑ رہا ہے. ہم دن بدن جو ہے وہ اپنے ایمانی کا خاتمہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا. یہی بات کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں. جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی امتحان ہے دنیا کا, لیکن ہم اور آپ اسی امتحان میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. ہمارا جو کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ گھر سے نکلنا ہے, بسم اللہ توکل تو کرنا, بس کہانی ہماری ختم ہو گئی. گھر آنا ہے, اللہم لک الحمد لک شکر. اب بھی اس میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ہوگا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا نہیں ہوگا, لیکن جب آپ اپنے دل کی طرف دیکھیں گے تو آپ پریشان نہیں ہوں گے. یہ دنیا ہے, دنیا تو ایسی ہی رہے گی, ایسی ہی چلے گی. گرمی آئے گی, بارش ہوگی, زلزلے آئیں گے, بیماریاں سب آئیں گے, لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. جب یہ دل مطمئن نہ ہو جائے گا تو کوئی کچھ بھی نہیں اثر ہوگا. جس کو شاعر کہتا ہے کہ ان کے غم کے فیصلے میں غم میں بھی بے غم رہا. ان کے غم کے فیصلے میں غم میں بھی بے غم رہا. زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ آگے کیا ہوتا ہے کہ دل کا پرغم ہونا کیا مطلب ہے. ہم اللہ کی محبت میں غمگین ہیں, ہم اللہ کے حکم میں نہیں غمگین. زندگی میں کوئی مسئلے نہیں پیدا ہو رہے, زندگی چل رہی ہے, لیکن ہم اور آپ, اللہ معاف کرے, اس غم کے اندر, زندگی کے فیصلے کے غم کے اندر اگر ہم غم سے نکل گئے, اس غم سے جو دنیا کا فیصلہ ہے, ہمیں صرف اس بات کا غم ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے اپنے دل کو مطمئن کرنا. یا اللہ جو تو نے فیصلہ کیا ہے یہی سب سے بہتر ہے ہمارے لیے. اب دوسرا کیا, یا اللہ اس پہ آسانی فرما دی. یہ نہیں ہے کہ اس سے مانگنا ہے, لیکن اس کے لیے آسانی مانگنی, یا اللہ اس سے گزار دیجیے. کیونکہ گزر ہی کے تو انسان کامیاب ہوتا ہے. ایک ماں جو بنتی ہے وہ دنیا اس پریشانی سے گزرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ تو اس کو اس کے پیروں میں جنت دیتا ہے. جو نہیں گزرا اس معاملے سے کیا اس کو جنت مل سکتی ہے؟ عورتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن جو ماں نہیں ہے کیا اس کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ نہیں ہے. جو ماں ہے اسی کے پیر کے نیچے جنت ہے. کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کے نیچے کر دیتے ہیں کیونکہ اس پروسیس سے گزرا ہے. اسی طرح ہم اور آپ اگر اس پروسیس سے نہ گزارا جائے جو اللہ کا طریقہ ہے تو ہم اور آپ بنے ہی کیسے؟ معاملات ہمارے درجات کیسے ملیں گے؟ یہ امتحان کے بعد ہی تو ہر جگہ پروموشن ہوتی ہے. وہ چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ اسکول ہو, چاہے وہ کہیں بھی ہو, امتحان دینا پڑے گا اگر ترقی چاہتے ہو تو. یہ امتحان تو تمہاری ترقی کا باعث ہے. لیکن ہم اور آپ سمجھنے کے ساتھ یہ کہا اس صورت میں جب اللہ معاف کرے امتحان آ کر ہم اللہ سے دور ہو جائے. یہ امتحان نہیں ہے. خلیل اللہ کا لقب کب ملا؟ یہی تو بات ہے کہ بھائی ایسے تھوڑی مل گیا خلیل اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایسی تو نہیں مل گئی, گردنیں کٹوا دی, خاندان کو کٹوا دیا, تب جا کے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. آپ کو بنا دیا جائے صاحب بنا جنت, آپ ایک انگلی کٹوانا نہیں سب تیار ہے. تو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر حضرت عمر کو لے لو, صدیق, تو قربانیاں دیکھو نا, ان کے قرب کا ذریعہ دیکھو نا, تب جا کے وہ چیز حاصل ہوئی ہے. اور ہم اور آپ چاہ رہے ہیں کہ صاحب کچھ بھی نہ ہو, یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ نظام نہیں ہے, یہ نظام ہے ہی نہیں. دنیا کا نظام بھی اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں. امتحان دینا پڑتا, اس کو اس پریشانی سے گزرنا پڑے گا. لیکن جیسے جیسے اس پریشانی سے گزرے گا ویسے ویسے اس کو اللہ پہ یقین بڑھے گا, ویسے ویسے اس کا عقیدہ صحیح ہوگا. جب عقیدہ صحیح ہوگا, ایمان صحیح ہوگا, مسئلہ حل ہو گیا. کیونکہ آئے ہیں یہی صحیح کرنے کے لیے نا, دنیا میں بھیجا ہے, اسی لیے تو بھیجا ہے. جب یہی صحیح نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جنت کس کو ملے گی؟ ایمان والے کو ملے گی. جب عقیدہ ہی غلط ہے, اللہ معاف کرے, کیونکہ عقیدے والے تو 73 فرقے ہیں, اور اللہ معاف کرے سب کو دیکھو تو ایک پر ایک نظر آتے ہیں. تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, لیکن عقیدہ غلط ہے. عقیدے میں اگر کا معاملہ خراب ہوگا, ایمان بھی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے, لیکن عقیدہ غلط ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے. اور یہ عقیدے کی وجہ سے آپ ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں چلے جاتے ہیں,
اور 73 میں سے ایک ہی کامیاب ہے، باقی اللہ معاف کرے سب جہنمی ہیں. بظاہر لمبی داڑھی ہو، لمبے چوغے ہوں، بڑی بڑی اس کی قربانیاں ہوں، عقیدہ ہی خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. ہندو بھی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے، مشرک بھی یہی دعویٰ، کون نہیں کر رہا؟ ہم اور آپ صرف نہیں ہے بلکہ سبھی کر رہے ہیں، اور سب اپنے اپنے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہے، ہم ہی جائیں گے. اور ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ صرف اسی ایمان کا فرق ہے. اللہ کو تو وہ بھی مان رہے ہیں، نبی کو وہ بھی مان رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ والے کہتے ہیں ہم موسیٰ کو نہیں مانتے. اسی طرح بھائی یہ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اس کو ایسی ہی جیسے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہم اہل ایمان ہوں. ایمان کے بعد بنتا ہے عقیدہ. کیا ہے عقیدہ؟ یہی جو میں افسوس کر رہا ہوں کہ جو کرے گا اللہ کرے گا، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، یہ ہے عقیدہ. اور نبی کی جو طریقہ ہے ہم نے اس پہ چلنا ہے، یہ ہے عقیدہ. نہ تو ہر چیز کیسی ہے، یہی ہلاکت ہے. دیکھیں یہ ایک ایسا امتحان کا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کے اندر 73 فرقے بن گئے. خود اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے واضح طور پر فرما دیا. اس وقت سوال کر لیے صحابہ نے، یا رسول اللہ 73 بنیں گے تو اہل حق کون ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش و قدم پہ ہوں گے. اب یہ سمپل ہے. اگر ہم نے کسوٹی ہم دیکھ لیں کہ ہم نبی کے طریقہ پر ہیں تو ہم انشاءاللہ اہل جنت ہیں. اگر ہم نبی کے طریقے پہ نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ کچھ ہے، تو بھائی اہل جنت نہیں ہے. کلمہ تو سبھی پڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں میں عرض کرنے کے بعد اس بات کا احساس دلا رہا ہوں کہ زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلے اس ایمان اور عقیدے کو بنانا ہے. اور ایمان اور عقیدہ کیسے بنتا ہے؟ اس دل کے بننے سے. اور دل کیسے بنے گا؟ وہ اہل اللہ کی صحبت سے. کیونکہ جس کا دل بنا ہے وہی بنا سکتا ہے.